بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کے سبق میں ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد منفصل جو دوسری قسم ہے کہ مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے تو مد بنتی ہے، یہ آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے سبق میں، کہ مد اصلی کے بعد اسی کلمہ میں اگر حمزہ آ جائے تو مد متصل بنے گی، اور اب جو مد ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مد منفصل۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ مد اصلی پچھلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ اگلے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو پھر مد منفصل بن جائے گی۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، چونکہ وہ ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ مد متصل بن جاتی ہے۔ اور منفصل کا معنی ہوتا ہے الگ کیا ہوا، جدا کیا ہوا، فاصلہ رکھنے والا۔ اب چونکہ مد اصلی پہلے کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، تو چونکہ دو لفظ ہو گئے ہیں، درمیان میں فاصلہ ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اب یہ جو مد ہے اس کے لیے جو علامت ہے یہ ہلکی ہوتی ہے، پتلی سی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی مثال سنیے، یا اردو، اب یا یہ الگ کلمہ ہے، اردو الگ کلمہ ہے، تو یا مد اصلی ہے اور آگے حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ مد اصلی کے بعد حمزہ ہے، بے شک دوسرے کلمے میں ہے، تو اس لیے یہاں پر مد منفصل بن گئی۔ قالوا آمنا، لو واو مدہ یعنی مد اصلی، اور آمنا میں آ حمزہ آ گیا لیکن ہے دوسرے کلمہ میں، تو لہذا مد منفصل بن گئی۔ ہؤلاء، ہا الگ کلمہ ہے، اولائی الگ کلمہ ہے، پہلے کلمہ میں مد اصلی ہے قائم مقام الف مدہ کی صورت میں، اور اگلے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہے، لہٰذا یہ مد منفصل بن گئی۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر نی یا مدہ ہے یعنی مد اصلی ہے اور اگلے کلمہ میں حمزہ ہے، تو یہاں پر بن گئی مد منفصل، لیکن اسی کلمہ میں اسرائیل، تو را یہ الف مدہ یعنی مد اصلی، اور اسی کلمہ میں آگے حمزہ ہے تو یہ مد متصل، یعنی یا بنی اسرائیل میں دو مدیں ہیں، ایک مد منفصل دوسری مد متصل، اور اس میں ایک تیسری مد بھی بن رہی ہے، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن چلے میں اس کا نام بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے مد عارض۔ تفصیل انشاءاللہ اگلے کسی درس میں آپ کو بتائی جائے گی۔ یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ مد متصل اور مد منفصل ان دونوں کی مقدار کیا ہے، یعنی ان کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، تو ان کو 2-2.5 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔